بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اپنی زندگی میں آج ایک چیز کی تمنا ہے، یا رب، بس جس کی آنکھیں یہ پڑھ رہی ہیں اس کا دامن سدا خوشیوں سے بھرا رکھنا، آمین۔ پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمہاری سردی کی نماز۔ جب تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اپنے رب کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو تو یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ وقت، موت اور گاہک کسی کا انتظار نہیں کرتے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے، کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمت کے پست ہو جانے سے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ عمل زمین کے نیچے کیا حالات پیدا کرے گا۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ اگر نماز پڑھے بغیر آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ نمرود کی پوری بادشاہت کا ایک مچھر کے سامنے بے بس ہونا اور دنیا کی ساری ایٹمی طاقتوں کا ایک کرونا کے سامنے بے بس ہونا میرے رب کی نشانی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو کام سے پہلے اس کے انجام کی فکر کرتا ہے۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا، آمین۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ اپنا پیسہ ان چیزوں پر خرچ کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کیجیے جنہیں پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے دعا کیجیے، وہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ صرف اللہ سے مانگیے۔ دنیا کے سامنے جھکنا ذلت ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، خالق، مالک، آقا صرف ایک اللہ ہی تو ہے۔ اچھی باتیں۔ جو گناہ نہیں کرتے وہ فرشتوں کی طرح ہیں، جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں وہ بہترین انسان ہیں، اور جو گناہ پر اڑ جائیں وہ شیطان ہیں۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ان لوگوں کو میسر آنا چھوڑ دیں جو آپ کو فراغت کے لمحوں میں وقت گزاری کے لیے یاد کرتے ہیں۔ سنیں، آپ اہم ہیں، اپنی عزت کریں۔ ہمیشہ مخلص رہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی روایات کے ساتھ، اور ان کو عزت اور احترام سے نبھائیں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم شکر کی فتح پاؤ گے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ نہیں جانتا صغیرہ یا کبیرہ ہیں، الہی معاف کر دے، گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر رک جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کی چاہت رکھتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ دعا دوا سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ وہاں سے دروازے کھولتا ہے
جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ کوئی بھی کام صرف رضائے الہی کے لیے انجام دیں، اگر خدا کی رضا حاصل ہو جائے تو انسان کا دل بہت ہلکا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھی باتیں، وقت برف کی طرح ہے، جو بر وقت اس کا استعمال کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو دیر کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ ہی ان کی مصیبتوں کا مذاق اڑائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ کل تقدیر آپ کے ساتھ کیا کردار رکھتی ہے۔ الحمدللہ، سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں بلکہ جو کچھ میسر ہے اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اے اللہ پاک، اے مالک کل جہاں، تجھے معلوم ہے محتاجی کتنی بڑی رسوائی ہے، مجھے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری بات بنا کہے سن رہا ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ العزیز۔ جن کے ساتھ کچھ دن اچھے گزرے ہوں ان کے ساتھ تعلق خراب ہونے پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہے۔ رشتوں کو ٹھیک وقت پہ ہی مان دیجیے۔ دنیا نے تاج محل دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اچھی باتیں، کبھی کبھی کوئی زیادہ کام نہ کرنے سے ماہر بن سکتا ہے اور نہ ہی کامیاب، بلکہ مسلسل کام کرنے سے انسان ماہر بھی بن سکتا ہے اور کامیاب بھی۔ جنت کے محلوں میں ہو محل آپ کا، پھولوں کی وادی میں ہو شہر آپ کا، ستاروں کے آنگن میں ہو گھر آپ کا، دعا ہے سب سے خوبصورت ہو مقدر آپ کا۔ عبادت سے دل کو آباد رکھنا، گناہوں سے دل کو آزاد رکھنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی کبھی بے حس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھو تو لوگ دل پر پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ انہیں نہ تو خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی اپنا انسان ہونا۔ جو عورت شادی کے بعد بھی میکے سے ٹیوشن لیتی ہے وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ شفا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرام، افاقہ، صحت، بیماری کا ازالہ، علاج، دوا۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھیننے والے انسانوں سے۔ ہمارا ہر دن ایک سبق لے کر آتا ہے اور ہر شام ایک تجربہ دے کر ڈھلتی ہے۔ ماں کے جو قریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں۔ ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں۔ ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: نمبر 1 موت، نمبر 2 احسان، اور نمبر 3 نصیحت۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔
سفر کا مزہ لینا ہے تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو خواہشات اور دل کے ارمان کم رکھیے، اور دوسروں سے امیدیں مت رکھیے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 قرض، اور نمبر 3 مرض۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ شیخ سعدی کا قول ہے، دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے، دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل سارے جسم کو خون مہیا کرتا ہے۔ بااصول اور باکردار لوگ دکھی انسانیت کی خدمت اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ جس کو ملیں وہ شکر کا سجدہ ادا کریں، رب کی طرف سے خاص عنایات ہیں بیٹیاں۔ غلط نمبر اور غلط نظریے کی اینک میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل بھر کی خبر نہیں۔ عزت وراثت نہیں ہوتی جو بانٹ لی جائے، یہ کمانی پڑتی ہے، جیتنی پڑتی ہے، اور اسے کمانے یا جیتنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن اتنی محنتوں سے کمائی اور جیتی ہوئی عزت کو مٹی میں ملنے میں پل نہیں لگتا۔ السلام علیکم۔ جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ آپ کی زندگی کو ہمیشہ پربہار رکھے، آمین۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھی تربیت سکھاؤ۔